زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نے فرشتے کو انسان کی صورت میں بٹھا دیا۔ اب یہ گزرتے ہوئے الیک سلے کوئی کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ۔ کس لیے جا رہے ہو؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے۔ کوئی قرضہ لینا تھا، کوئی چیز سامان بیچنا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی۔ اگر یہ بھی ہو تو اس کے الگ ثواب ہے، لیکن یہ تو خالص اللہ، یہ نہیں کہ بھی قرضہ لینے کے لیے جانا منع ہے اور جو ہے اس سے سودا کرنے کے لیے جانا منع ہے، اس کا وہ الگ باب ہے، وہ الگ چیپٹر ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ یہ تو خالص اللہ ہے۔ تو فرما اللہ کی نہ کوئی جو ہے وہ قرضہ لینا ہے، نہ کوئی اور وجہ ہے، میرا مسلمان بھائی ہے۔ تو فرما سن لو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ وہ تمہارے جسم کی پاکیزگی جس کے ذریعے تم جنت میں داخل ہو گئے، تو اس قدم اٹھانے پر اللہ نے تمہیں پاک کر دیا، طبتا، اور تمہارا یہ عمل بھی پاکیزہ، کہ پاکیزہ اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے، تمہارا چلنا بھی جو ہے یہ پاکیزہ ہے، اور چند قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تمہارے لیے ایک جنت کا محل تیار کر دیا۔ تو بھئی یہ زندگی کا سرمایہ بہت قیمتی ہے، اور زندگی کا سرمایہ قیمتی بنتا ہے اس کی بنیاد ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس ایمان کے بعد یہ اعمال ہے آخرت کا سرمایہ، اور اس سرمایہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت، اب 7 ارب انسانیت جو ہمارے زمانے میں موجود ہے اور قیامت تک آنے والے انسان، ان سب کی ذمہ داری کو اپنے اوپر سمجھ کر اور ان کی رہبری کے لیے اپنے آپ کو تقوی والا بنا کر اپنے جان و مال کو لگانا کتنا بڑا عمل ہے، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں ملک کا بادشاہ ہوں، میرے ذمے ملک کے تمام شعبے ہیں، صرف چند سالوں کے لیے، اور دنیا کے یہ چند حالات ہیں، اس کے لیے بادشاہ اپنے آپ کو کتنا بڑا ذمہ دار سمجھتا ہے، اور اللہ نے 7 ارب انسانیت، ان کی دنیا کے سارے معاملات اور موت کا مرحلہ ان پر آنے والا ہے وہ اچھا ہو جائے، فرشتے ان کے پاس آئیں گے، قبر میں ان کا رکھا جانا یہ اچھا ہو جائے، قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جائے، اور ایمان اور دین کی نور کو لے کر یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں، اور اللہ ان کو دیکھ کر خوش ہو اور جہنم سے بچا کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ سب اللہ نے چھپایا ہوا ہے ہماری اس مبارک محنت میں، جس کو سیکھنے کے لیے اور نبی کے طریقے پر کرنے کے لیے ہم جہاں نکلے۔ بہت بڑا کام ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے نیت کر کے ہم چلے ہیں تو اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ ہم سے کام لیں گے اور اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ پھر تبلیغ والے سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہ بھئی سارے انسانوں کی ہمدردی، خیر خواہی، سارے انسانوں کا اچھا بن جانا، تقوی والا ہو جانا، ان کی دنیاوی زندگی کی بھی بن جائے۔ کہتے جب اس دنیا پر بسنے والے ایمان اور اعمال والے ہوں گے، یہ زمین زلزلوں سے محفوظ ہوگی، پھٹنے سے محفوظ ہوگی، سونامیوں سے محفوظ ہوگی، بے وقت بارشوں کے آ کر تباہی پھیلانے سے، سیلابوں سے محفوظ ہوگی، اور قحط اور بھوکا مرنے سے محفوظ ہوگی، اور آپس میں لڑائی اور جنگیں، خون ریزی اور بارود کو برسانا، ان سب سے محفوظ ہوگی جب اللہ کا دین اس پر موجود ہوگا۔ یعنی دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک محنت میں رکھی ہیں، جو اللہ نے ہمیں صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے مرحمت فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیا کرتے تھے، اور نبی اس دعوت کو لے کر آتے تھے اور ان کی دعوت سے باطل ٹوٹتا تھا۔ یہ بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا، تو بھائی اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کے لیے اللہ نے علاج نہ، سوائے موت کے، اور موت تو کوئی انسان کا کوئی نقصان والی بات نہیں ہے۔ موت اسے کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یعنی جو دنیا عارضی ٹھکانہ تھا اس سے حقیقی ٹھکانے آخرت کی طرف انتقال ہو گیا، اس لیے موت کو انتقال کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کو آنی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے، لیکن کیا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن ایمان اعمال والوں، دعوت کی محنت والوں، خوش ہو جاؤ اور جو ہے اپنے آپ کو سعادت مند سمجھو کہ تمہارے دل کی نیات اور جذبات سے لے کر سارے اعضاء کی حرکت سے لے کر اور پوری زندگی کے اعمال کا اللہ تعالیٰ پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کوئی کمی نہیں ہوگی۔
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یہ جو سورج نکلے گا ابھی اور روشنی سے ذرات ہمیں نظر آئیں گے، اس کے برابر بھی اللہ کسی کے حق کو دبائیں گے نہیں، یا کسی کی گناہ کسی دوسرے پر نہیں ڈالیں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، تو بھئی اللہ نے ہمیں انسان بنا کر ایمان دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور یہ مبارک دین مرحمت فرمایا۔ یہ دین ہے، اس کی آخرت کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ ایاک والتنعم، ان صلاحیتوں کو دنیا کے اچھا مزے والا بنانے میں خرچ نہ کرنا۔ یہ دنیا مزے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ ہاں خوشی اللہ دیں، وہ تو اللہ دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تمام نعمتوں کے باوجود انسان کو جو ہے وہ خوشی نہ ملے کہ جی کیا حال ہے کہ محل ہے لیکن کاٹنے کو آتا ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کیا حال ہے کہ بیوی بہت خوبصورت ہے لیکن معاملات ایسے ہیں کہ میری رات تو ایسے جیسے انگاروں پر گزر رہی ہے۔ کیا حال ہے، بچے سب بہت خوبصورت اور بڑے اچھے بچے ہیں اور سب کچھ گھر میں موجود ہے لیکن اطمینان نہیں ہے۔ تو اطمینان کے بغیر تو یہ سب ایک جو ہے خول ہے بجنے والا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان سب کے ہوتے ہوئے یا کچھ کے بھی نہ ہوتے ہوئے یا کچھ ہوتے ہوئے یا کچھ نہ ہوتے ہوئے اور مخالفت کے حالات میں ہوتے ہوئے اطمینان دینے والی ذات کس کی ہے؟ اور اطمینان کیا ہے؟ اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، یہ تو زبان کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا لا الہ الا اللہ کی صورت میں۔ اگر کوئی ذات کی جس کی میں عبادت کروں، جس کو مانوں، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس بات کا احساس اس ذکر پر، اور ہر وقت پھر زندگی پوری جو ہے کسی لمحے بھی ہم اللہ کے حکم سے خالی نہیں، کیونکہ اللہ نے کون سا دین مرحمت فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام وہ ہے جو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ سب سے آخر میں پورا قرآن اترنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہ یہ نماز میں یہ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، اور سب سے بڑی حاجت ہدایت کا مانگنا ہے، اور ہدایت انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے۔ اس دعا پر اللہ نے فرمایا، لو پوری قرآن ہدی للمتقین، جو اپنے آپ کو جہاں روشن زندگی، معطر زندگی اور پاکیزہ زندگی والا بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کا پہلا قدم الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسرا قدم ویقیمون الصلاۃ، جی ہاں، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے علم پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے آخرت کے سرمایے کے لیے۔ دنیا میں نعمتیں اللہ دیں گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن صلاحیتوں کو جو لگائیں گے وہ اللہ کو راضی کرنے میں آخرت تجارت کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچا ہو، امانت دار ہو، انسانیت کی ہمدردی کے لیے کہ لوگوں کو مناسب قیمت پر ان کی چیزیں مل جائیں اور ان کے بچوں کی، ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہو، تو یہ وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت میں اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ وہ زمیندار جو زمیندارہ کر رہا ہے کہ بھئی میں زراعت کروں، اللہ مجھے بھی رزق دے اور یہاں ہر گھر میں رزق پہنچے، حتیٰ کہ جو کہتے ہیں کہ جو دانے ہوتے ہیں اور اس پر جانور آتے ہیں کھاتے ہیں اور اس سے یہ پریشان نہیں ہوتا، تو جانوروں پر بھی صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ زراعت یہ خود اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ بھی اس زراعت کرنے والے کے حصے میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، اس لیے ہر عمل اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ آخرت کا سرمایہ بنایا۔ اور اس کے لیے حضرات انبیاء کرام آتے تھے اور وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی پہچان کرا کر اللہ کے دین پر چلاتے تھے، اور عبادت ہماری صحیح ہو اس کے لیے اللہ نے ہمیں نماز جیسی عبادت عطا فرمائی کہ نماز یہ تو مومن کا معراج ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں پیش ہوئے اور نمازی اللہ کے گھر میں آ کر اللہ اکبر ہاتھ باندھتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بتایا گیا۔ اور جب مومن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز پڑھنے والا مسلمان ایمان والا، تو اللہ خوش ہوتے ہیں، بطور فخر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو بندہ مجھ سے کیا معاملہ کر رہا ہے، اے اللہ ماننی ہے تو صرف آپ کی، اور مشکلات اور پریشانیوں میں مدد طلب کریں گے آپ سے۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان لڑکے، میں تمہیں چند نصیحت کرتا ہوں، ان نصیحتوں کو یاد رکھ لو، پلے باندھ لو، اس پر عمل کرو۔
تنفعک، وہ تمہیں ہمیشہ نفع دیں گی، اور یہ ہم سب کے لیے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو کس سے سوال کرو؟ یہ اتنا صحابہ کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر سواری گھوڑے پر چلتے ہوئے ہینڈر ہاتھ میں ہے اور نہ جائے گھوڑے پر یا اونٹ پر یا گدھے پر سوار سفر کرتے ہوئے گھوڑا اگر گر گیا تو صحابہ کرام چلنے، او بھائی آؤ میرا گھوڑا پکڑا دو، تو کہیں یہ سوال نہ ہو جائے، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ خود اتر کر اس کو پکڑتے تھے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور یہی ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس بات کا یقین رکھو جو تمہیں مل گئی اس سے کوئی لے نہیں سکتا تھا، اور جو تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے کوئی تمہیں دے نہیں سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، سارے فرشتے انسان جنات مل کر ساری طاقتیں لگا لیں، جو نفع لکھا ہوا نہیں ہے وہ نفع پہنچا نہیں سکتے، اور جو نقصان لکھا ہوا ہے اس سے بچا نہیں سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ سب سے بڑا سرمایہ مسلمان کا ایمان ہے اور اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے ساتھ یقین کرے گا ویسے ان کے ساتھ میں معاملہ کروں گا۔ حضرات انبیاء کرام یہ تو ایمان کی دعوت لے کر آنے والے تھے، اللہ نے کیسے مدد فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ آگ کو بجھا دیتے، ہواؤں کے پانی کے ذریعے بجھا کر ہواؤں کے ذریعے اس کو پانی میں بہا دیتے اور زمین صاف ہو جاتی، تو پھر تو یہ کہ بھئی یہ بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن وہ آگ چلی گئی۔ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ آگ کو آگ ہوتے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہر چیز کو جلانے والا ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈا اور جو ہے وہ آرام دہ بنا دے۔ بردًا و سلامًا علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ تو شاہی محلات میں رہے ہیں اور آذر جو فرعون نمرود کا بڑا اہم وزیر تھا اس کے بیٹے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا وہ 40 دن جو میرے آگ میں تھے اس میں جو اللہ نے راحت پہنچائی، محلات میں اس کا یعنی شائبہ بھی نہیں تھا جو اللہ نے وہ راحت پہنچائی۔ تو راحت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اور ہر ایمان والے کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان عطا فرمائیں گے، خلافت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ذمہ داری حضرات انبیاء کرام کی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آتے تھے، پاکیزہ ہوتے تھے، لیکن قوم کی اپنائیت اور ہمدردی، کہتے اے میری قوم، یعنی میں تم میں سے ہوں اور تم میری قوم ہو، تو ان کے کہتے انسان سے ہمیں جو ہے نفرت نہ ہو، اس سے تو محبت ہو، باقی جو اس کے چاروں طرف گناہوں کا ماحول اس میں لتھڑا ہوا ہے اس سے نفرت ہو۔ جیسے نالی میں گرے ہوئے قیمتی نایاب ہیرے کو انسان دیکھے تو یہ نہیں کہ جناب اس ہیرے کو چھوڑ دے کے تو مٹی میں پوچھے تو نالی میں پڑا ہوا ہے، یا نالی میں ہوتے ہوئے پانی بہائے تو بھی کام نہیں ہوگا، بلکہ ہمت کر کے اس سے اس کو نکالنا اور تھوڑے سے پانی اور صابن سے اس کو دھو دینا، نایاب ہیرا اس کے پاس آ جائے گا۔ اسی طرح ہم نے انسانوں پر محنت کرنی ہے اور ان ماحولوں سے نکالنا ہے۔ ماحول کا بدلنا ضروری ہے، ہم ماحول کو بدل کر مسجد میں آئیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ایسے گاؤں میں رہتا تھا کہ گاؤں کے ماحول نے اس کو ظالم بنا دیا تھا، گاؤں کے ماحول نے اس کو قاتل بنا دیا تھا، اور قتل کرنے پر لوگوں کی طرف سے ایسے تانے کہ وہ دوسرا قتل کر دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے 99 وہ قتل کر چکا، لیکن اس کے دل میں ندامت تھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر میرا کیا حال ہوگا، تو پہلے کسی عبادت گزار کے پاس چلا گیا۔ عبادت والا اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے، کہا دیکھو اللہ والے، میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں تائب بن کر توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے میں جو ہے اس طرح پیش ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ میری توبہ قبول کر۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 قتل کر کے میرے پاس آئے ہو، انسانوں کا خون بہا کے۔ اس نے کہا اچھا تو ابھی ایک کمی باقی ہے، تو اس کی بھی گردن اڑا دی، 100 پورے ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ندامت۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس لیے قرآن پاک میں ہے اپنے مسائل کو اگر پوچھو تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم بتائیں گے، کیونکہ یہ علم اللہ کی طرف سے اترا ہوا، حضور کے سینے مبارک میں اترا، پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔
پاکیزہ، اس لیے ہمارا ایک جو ہے صفت ہے تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے میں لگنا۔ ہاں، صحابہ کرام جو سیکھتے تھے بلغوا عنی ولو آیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ تبلیغ کے لیے تو علم ضروری ہے اور آپ علم کے بغیر کیسے تبلیغ کرتے ہیں؟ بھائی ایک تو ہم تبلیغ نہیں کر رہے، ہم تو نصیحت کر رہے ہیں اور ہم تو ترغیب دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکالنے کی۔ چلو ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں تو حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر ایک آیت بھی معلوم ہے تو اس کی تبلیغ کر دو۔ تو ایک آیت بلغوا عنی ولو آیا، آپ کو کلمہ آتا ہے، آپ کے ساتھ والے کو کلمہ نہیں آتا، تو کیا پورے عالم بن کر پھر اس سے کہیں گے بھائی کلمہ سیکھ لو مجھ سے؟ یہ تو ایک بڑی اعتراض ہی بڑا جو ہے سمجھ میں نہ آنے والا اعتراض ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہ تو ایسی خیر ہے، تھوڑی سی بھی خیر ہو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو بہرحال بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ دعوت والا کام دیا ہے، اور کیسے اللہ نے حکم فرمایا، آپ کہیے ہادہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ ہاں، من اتبعنی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ تو بھائی اس لیے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے آج اس زمانے میں اللہ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی، اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق۔ تو ایمان یہ بنیاد ہے، اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے اپنے یقین کو بھی روزانہ بنانا ہے، اعمال سے بھی۔ یہ اعمال کون سے؟ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ اعمال ہیں جن کے ذریعے حضور نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی علم لے کر دوسروں کو سکھانے والا گھر میں نہیں بیٹھتا تھا، اور ہر صحابی جو ہے عبادات کو کیسی ان کی نمازیں تھیں۔ کہتے ایک نمازوں میں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اے بلال اذان دو اور نماز کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ عشاء کے بعد گھر تشریف لاتے اور نماز اور دعا میں لگتے اور فجر کی اذان، یہ بعض دفعہ ہے، یہ روزانہ نہیں۔ تو یہ نمازوں کے عبادات کو قائم کرنا اور علمی فضاؤں کو قائم کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ سے دین کے ذریعے انسانیت کو جوڑنے والا کام اور ذمہ داری آپ کو دی گئی، اس کے لیے ہم نے اپنی مہربانی سے آپ کو نرمی عطا کی۔ اگر آپ سخت دل والے اور سخت گفتگو والے، ماتھوں پہ تیور والے ہوتے، باوجود سید الانبیاء ہونے کے اور صحابہ کے جانثار ہونے کے، پھر بھی جس طرح اب جمع ہے اس طرح صحابہ جمع نہ ہو جاتے ہوتے بلکہ بکھر جاتے۔ بھئی آپ آج اور ہم اور آپ اس زمانے کے لوگ، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر تواضع کی صفت پیدا کرنا، صبر کی صفت پیدا کرنا، معاف کرنے کی صفت پیدا کرنا، معاف اور نرمی کی صفت پیدا کرنا۔ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، آدمی بہت سخت عمل کرتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے، لیکن ہر وقت ماتھے پہ جہاں غصہ رہتا ہے، ناک چڑھی رہتی ہے، تو اس پر اللہ وہ نہیں دیں گے۔ دوسری طرف ایک نرم آدمی اللہ تعالیٰ اس پر جو اس کو درجات دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ایک صحابی وضو کر کے آئے، داڑھی سے پانی جو ہے ٹپک رہا تھا، جوتیاں بغل میں لی ہوئی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک جنتی آدمی اب تمہارے بیچ میں آنے والا ہے۔ صحابہ بڑے چوکنے ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے، کون سی وہ ہستی ہوگی؟ تو ایک صحابی داخل ہوئے اسی حالت میں اور بیٹھ گئے۔ دوسرے موقع پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی، اگر تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، خوش ہونا چاہتے ہو، تو ایک جنتی آدمی ہے۔ وہی صحابی اسی حالت میں داخل ہوئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے یہی فرمایا اور وہی صحابی داخل ہوئے۔ پھر غالباً عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما یہ کہنے لگے مجھے تجسس اور شوق پیدا ہوا، کیا ان میں صفات ہیں کہ حضور 3 دفعہ ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دے چکے ہیں؟ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں اپنے گھر میں ٹھہر نہیں سکتا، میں کچھ راتیں آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ کہ ان کے پاس جو راتیں گزاری، دن کے معاملات تو سارے صحابہ کے سامنے تھے کہ صحابہ دن میں کیا کرتے تھے، کیا غم تھا، کیا درد تھا، کیا انسانوں کو دعوت دیتے تھے، کیا تعلیم و تعلم میں لگتے تھے، وہ تو مسجد میں سب کے ساتھ۔ لیکن حضور نے خصوصی طور پر کہ رات کو میں نے دیکھا
کہ وہ تو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور سوئے اور فجر کی نماز پڑھی، اس میں تہجد کا ذکر نہیں آتا، لیکن روایت میں، لیکن تہجد تو انہیں پڑھی ہوگی، لیکن معمول سے زیادہ کوئی عمل نہیں۔ انہیں پوچھا دیکھو میرے تمہارے پاس آنے کا مقصد تمہاری وہ خصوصی مجھے اعمال اور وظائف دیکھنا تھے جس پر حضور نے خوشخبری سنائی۔ دن کو تمہارے اور سارے صحابہ کے اعمال برابر ہیں، لا محالہ رات کو تمہارا کوئی عمل ایسا ہوتا ہوگا جس پر حضور نے وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے تم میں کوئی امتیازی چیز نہیں دیکھی۔ آتے ہو، سوتے ہو اور پھر فجر نماز کے لیے اٹھتے ہو۔ فرمایا ہاں کوئی عمل تو ہے نہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ رات کو جب میں بستر پر آتا ہوں تو اپنے دل کو سب سے صاف کر کے اور سب کو معاف کر کے میں سوتا ہوں۔ کہا یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے حضور کے ذریعے، حضور کی زبانی سے یہ کہلوایا، اور حضور کو خود حکم ہے اصبر علی ما اصابک، سے پہلا قدم جو تکلیفیں ہیں اس پر صبر کریے، اعفو عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اس کے معافی مانگنے سے پہلے میں نے اللہ کے لیے، اور معافی مانگے تو پھر اور زیادہ حق ہو جاتا ہے۔ اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس کو جو ہے معاف کر دو، اپنے دل میں کدورت ختم کر دو، صاف کر دو، اور معاملہ ایسے رکھو جیسے وہ سمجھے کہ اس کو پتہ نہیں کہ میں نے اس کا حق مارا ہوا، اس پہ زیادتی کی ہے، یہ کیا ہوا اس کو بھول گیا۔ اعفو عمن ظلمک وصل من قطعک، جو کاٹنے کی کوشش کرے اس کو جوڑو، واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ تو بھئی یہ صفات تھی صحابہ کرام کی، جن کی برکت سے اللہ نے ان کو ان سے دین کا کام لیا اور ان کو ذریعہ بنایا صحبت کے لیے، اللہ کی صحبت کے لیے۔ حضور کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ صحابہ کو چنا، صحابہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین لیا اس صفات کی وجہ سے، تبھی آج اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی۔ یہ ان صفات کو حاصل کرنے کا میدان ہے۔ گھر میں تو انسان ساری ذمہ داری اس پر ہے اور گھر کا سربراہ ہے، اس لیے یعنی وہاں صبر کی صفت ذرا بہت مشکل ہے۔ یہاں تو سارے مسلمان بھائی ہیں، تواضع کا آنا، معافی کا دینا، تو ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ صفات پیدا ہوں گی تو اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول کریں گے۔ تو بھئی جیسے شروع میں عرض کیا گیا تھا، اللہ نے ہمیں یہ زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اور آخرت کو بنانے کے لیے صلاحیتوں کو آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے لگانا۔ دنیا میں جو اللہ نعمتیں دے دیں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس میں جو اللہ کے احکام وہ ادا کیے جائے، تو یہ دنیا کے اسباب بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ صحابہ کرام اے اللہ کے رسول، یہ مالدار ہمارے ساتھ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جمعے میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں جیسا ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے ہم ان سے بڑھ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا اور تسبیحات بتلا دی کہ ان کو کیا کرو، ان اعمال کو کرنے والا ایک دن میں یہ باقی جتنے اعمال کرنے والے ہیں ان سب سے بڑھ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ تو آخرت والے تھے، جو ہے مالداروں کو پتہ لگا تو انہوں نے بھی اس کام کو شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول یا رسول اللہ، انہوں نے بھی اس کام کو شروع کر دیا، وہ بھی اس کام میں لگے، کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ تو بہرحال بھائی ہماری جو پچھلی زندگی اس کے علاوہ گزری ہے، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ توبہ کرنے والا اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے وہ قصہ سنا رہے تھے، عالم کے پاس جب گیا تو عالم نے کہا اپنی جگہ بدلو، اور اپنی جگہ بدلنے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کے گاؤں پر گیا۔ اس نیت اور نکلنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری مراحل تھے۔ بیچ میں پہنچنے سے پہلے اس پر جو ہے موت کا حملہ ہوا، اس نے گرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سرکایا کہ کاش شاید کہ میرا یہ سرکانا اس پر اللہ، اور واقعی اللہ کو رحم آ گیا۔ تو رحمت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے دونوں آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہیں 100 کا قاتل ہے، کوئی خیر اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں، قتل کرنے والا، تو اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اور وہ رحمت والے فرشتے کہیں کہ تائب بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آیا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر جا رہا ہے، اس لیے ہم لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں فاصلوں کو ذرا ماپ لو، جس کے قریب ہو، اگر نیک لوگوں کے گاؤں میں سے تو یہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ ایک بالش اپنے گاؤں کے قریب تھا، لیکن اس کی یہ ندامت اور گرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانا اللہ کو اتنا پسند آیا،
اللہ نے زمین کو حکم فرمایا اے یہ فاصلہ جس کو طے کہ تم ذرا لمبی ہو جاؤ اور جہاں جانا چاہ رہا ہے تم سکڑ جاؤ، ایک بالش کا فرق تھا، اس طرف زیادہ قریب تھا اور اللہ نے حکم دیا اور رحمت کے فرشتے جنت میں اس کو لے گئے۔ تو بھی ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے محل اپنے علاقوں کو چھوڑنا اور مسجدوں میں آنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے توجہ اللہ کی طرف، ہمارے جذبات پاکیزہ، ہماری نیت خالص، اور اس اوقات کی حفاظت ان اعمال میں گزارنا اور پوری دنیا کے انسانوں کو ان اعمال پر لانے کی نیت کرنا۔ تو وہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، سکھائیں گے اللہ تعالیٰ، تربیت کریں گے اللہ تعالیٰ، قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، اور ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ کہ جی ہم پوری دنیا کے انسانوں کو صحیح رخ پر لانا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل تو جب ہو جب ہم یہ کہیں کہ ہمارے کرنے سے ہوگا، یہ تو اللہ کی مدد سے ہوگا، اور اللہ ہماری قربانی پر، صفات اور مجاہدوں پر مدد فرمائیں گے اور اللہ کی مدد سے یہ کام چلے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم وینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور جب اللہ مدد کریں گے تو کوئی چیز تم پر غالب آ نہیں سکتی۔ اور ہم بعد والے زمانے میں ہیں، نہ حضور کے زمانے کی برکات دیکھی ہے، نہ حضور کی زیارت ہوئی ہے، نہ وہی اترنے کے مناظر دیکھے ہیں، نہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم تو ایمان کی بنیاد پر اللہ کو ایک رب مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور اسی ایمان کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور دین اسلام میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس ایمان کی بنیاد پر نکلے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بعد میں اپنے آپ کو پردیسی پر بنانے والے، میں ان کو توبہ کی 7 مرتبہ خوشخبری سناتا ہوں، اور اس زمانے کی قربانی کرنے والوں کی قیمت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو قربانی کرنے والا ہوگا 50 آدمیوں کی قربانی کے بقدر اللہ ثمرات مرتب فرمائیں گے، یعنی 50 گنا اللہ اس کے نتائج دیں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اے اللہ کے رسول یہ 50 انہی لوگوں میں سے ہوں گے؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ نہیں میرے صحابہ، تم میں سے 50 صحابہ کے قربانی پر جو ہدایت کے نتائج اور ثمرات مرتب ہوتے تھے، ایک ایک آدمی کی قربانی پر وہ ثمرات مرتب کروں گا۔ کتنا بڑا اللہ کا۔ تو وہ اس لیے پچھلی زندگی پر تو استغفار، ندامت کے ساتھ، رونے کے ساتھ، اور آئندہ کی زندگی کا پکا عزم کہ اس زندگی کا ہر لمحہ اور ہر صلاحیت اے اللہ تجھ سے ملانے میں، آپ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے میں، آپ کے اتارے ہوئے مبارک دین پر چلانے میں، اور آپ کی نبی کی محنت اور تقوی والی زندگی پر لانے میں ہماری صلاحیتیں لگیں گی۔ تو کون کون اس کی نیت کرتا ہے بھائی؟ کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ کون کون نیت؟ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں بس اپنے دل کی نیت کو ٹھیک کر لو۔ انما الاعمال بالنیات، تمہاری زندگی کا اور عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ تم اپنے آپ کو حضور کی محنت والا سمجھ کر زندگی گزارو گے تو تمہارے اعمال کی قیمت بھی اس کے اعتبار سے، تمہارے اعمال کی تاثیر بھی اس کے اعتبار سے، اور اجر بھی اس کے اعتبار سے، اور قیامت میں حشر بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین تمہاری نیت کے اعتبار سے۔ تو اس کے لیے بھائی اس مجمع میں جن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو کھڑے ہو کر 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ فرمائیں بھائی کون ایسے ساتھی ہیں کہ پہلے 4 مہینے نہیں لگے، اب نکلے ہوئے تھے، اب یہ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے اور اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اچھا جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یقیناً اکثر مجمع، یہ سارا مجمع جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اللہ نے اور میدان رکھا ہے آگے بڑھنے کا۔ آپ حضرات کھڑے رہیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہر سال 4 ماہ ہمارے اس نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر، اے اللہ ہم اپنے آپ کو اپنے استعداد اور طاقت کے مطابق پیش کر رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں، اے اللہ آپ اپنی رحمت اور قدرت اور شان کے مطابق ہمیں قبول فرما کر ہماری تربیت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ صدیوں سے یہ محنت امت سے چھوٹی اور انسانیت کا نقصان ہوا اور اس عالم میں بگاڑ آیا، جتنی بربادیاں آئیں یہ اس محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں جو بے دینی ہوئی یہ اس کی وجہ سے ہوئی۔ اے اللہ ان سب پوری انسانیت کو آخرت کے نقصان سے بچا لے، اس کے لیے ہمیں اس محنت کو کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو غیر قومیں ہیں
ان کو ایمان اور اپنی معرفت کا نور اور ہدایت عطا فرما، اور جو مسلمان ہیں ہدایت کے کمال کے ساتھ تقوی والی زندگی عطا فرما، اور تقوی والی زندگی کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو حضور کی محنت والا بن کر حضور کی محنت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔